بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی تھے اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ محتاط شخص کون سا ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ اس انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اور آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے بڑھ کر موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ چنانچہ جو شخص ایسا ہو جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور مرنے کے بعد کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو تو اس کو 2 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو شرافت اور بزرگی سے مالا مال فرما دیتے ہیں اور آخرت میں جو اعزاز و اکرام ہے، جو عالی مقام ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو چاہیے، دنیا میں ہمیں عزت چاہیے، عافیت چاہیے، صحت چاہیے، سلامتی چاہیے۔ دنیا میں بھی ہم کو یہی چاہیے اور آخرت میں بھی یہی چاہیے کہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اعزاز بھی ہو، اکرام بھی ہو، احترام بھی ہو، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ موت کثرت سے یاد کرو اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ اور دوسری روایت بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے کہ اس میں ایک نوجوان حضور کی خدمت میں کھڑا ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضور سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور مرنے سے پہلے پہلے موت کی اچھی طرح تیاری کرنے والا ہو۔ جو مرنے سے پہلے جلدی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر مرنے کے بعد کی تیاری کرنے والا ہو، بس وہ سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قسم کے فائدے عطا فرماتے ہیں۔ اب ان سب کو تو اس وقت بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ایک روایت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے اور وہ یہ ہے کہ شیخ ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
شیخ ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں، 3 خوبیاں اور 3 بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو توبہ کی جلدی جلدی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ جب موت یاد رکھے گا تو گناہوں سے اول تو بچے گا اور غلطی تو ہوگی تو وہ بھی جلدی سے کرے گا۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ توبہ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ تو نعمت توبہ وہ ہے کہ جو کیے ہوئے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اگر توبہ نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے اور ہمارا کیا ہوتا؟ لہذا ایک انعام تو اس پر یہ ہوگا کہ جلدی جلدی اس کو توبہ کی توفیق ہوگی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ نمبر 2، اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی، دنیا کمانے کے منصوبے بالکل معمولی رہ جائیں گے اور وہ نہایت اس کے لیے راحت بخش ہوں گے۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس وقت جو ساری دنیا پریشان ہے نا، حرص و ہوس کا بازار گرم ہونے کی وجہ سے، ہر آدمی کے ذہن میں اتنا لمبا چوڑا منصوبہ ہے کہ زندگی 1 فٹ پر ہے، منصوبہ 100 فٹ پہ ہے۔ چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اس سے پہلے موت۔ تو وہ 1 فٹ سے بھی کم ہو کر کے 1 انچ پہ آ جائے گی اس کی حرص، اس کی ہوس۔ اور یہ حرص کا ختم ہونا یہ راحت کی کنجی ہے۔ پریشانی بس حرص و ہوس کی ہے، مل سب کو اتنا رہا ہے جتنا اسے قسمت میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، کچھ بھی کر لے ملے گا وہی، جو روزانہ کے حساب سے بھی مقرر ہے، ماہانہ بھی مقرر ہے، سالانہ بھی مقرر ہے، یہ 99 کے پھیر میں پریشان ہے۔ اور تیسرا اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے نا اس پہ اسے قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ یہ قناعت مل جائے تو بس دونوں جہاں کی بادشاہت مل گئی۔ بادشاہت کا مطلب ہے سکون، بادشاہت کا حاصل ہے سکون، چین، آرام، اطمینان، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ موت کو بکثرت یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ فی الحال جو کچھ مل رہا ہے، جتنا مل رہا ہے، وہ اس کو بھی اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنے لگتا ہے، اس کا دل انتہائی سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ قناعت جو ہے یہ راحت کی کنجی ہے، اور حرص و ہوس مصائب کی کنجی ہے، پریشانیوں کی جڑ ہے یہ۔ تو دیکھو موت کو بکثرت یاد کرنے سے یہ 3 بڑے بڑے فائدے اس روایت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو آدمی موت کو یاد نہیں کرتا اور اپنی موت سے غافل رہتا ہے اس پر 3 قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے، اور اس پر 3 قسم کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق ٹلتی رہتی ہے، کہتے ہیں اب کر لوں گا، اب کر لوں گا، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کچھ کھا پی لوں، کچھ کھا کما لوں، پھر توبہ کر لوں گا اکٹھی یا بڈھا ہو جاؤں گا جب کروں گا، ابھی کیا کروں، ابھی توبہ کر لوں گا تو پھر دوبارہ گناہ ہو جائے گا، کیا فائدہ، آخر میں کروں گا۔ بھائی وہ آخر تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو بڑھاپے میں جا کے مرے گا؟ جوان بھی تو جا رہے ہیں۔ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دیر ہوتی رہتی ہے، اس میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، اور یہ بہت بڑے عذاب کی چیز ہے، کیونکہ گناہ تو یقینی، توبہ ہو نہیں رہی تو گناہوں کا بیلنس بڑھ رہا ہے، اور یہ دنیا میں بھی باعث عذاب اور باعث وبال، اور آخرت میں بھی باعث وبال، باعث عذاب، اللہ بچائے۔ دوسرے اس پر حرص و ہوس کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جتنا بھی اس کے پاس مال آ جائے اس کی حرص اس سے 100 گنا بڑھ کر ہو جاتی ہے، جس کو دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 1 وادی بھری ہوئی ہو پھر بھی اسے قناعت نہیں ہوگی، کہ 1 اور ہو جائے، 1 وادی اور سونے چاندی کی مل جائے، وہ بھی مل گئی، اب
تو اطمینان ہونا چاہیے نا کہ بس بہت ہے، نہیں پھر ایک اور ہو جائے، بس اسے کہتے ہیں 99 کا پھیر، کہ ایک گڈی بن گئی اب دوسری گڈی شروع، 2 گڈی ہو گئی اب تیسری شروع، ایک وادی سونے کی مل گئی، حدیث میں ہے سونے کی ایک وادی ہو گئی تو دوسری کی حرص کرے گا، دوسری مل گئی تو تیسری کی حرص کرے گا، تو اس کی حرص کی کوئی انتہا نہیں، لہذا اس کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں، رات دن پریشان، حیران پریشان، یہ موت سے غافل رہنے کا وبال ہے، یہ عذاب ہے یہ۔ اور تیسرا یہ کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا اس پہ قناعت نہیں ہوگی، یہ چاہے گا کہ بس مجھے اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، تو ایک تو حرص و ہوس کا دروازہ کھل جائے گا، وہ پریشانی کی جڑ ہے، جو موجود ہے اس میں قناعت نہیں ہوگی، یہ بھی پریشانی کا باعث، تو نتیجہ یہ کہ دنیا میں پریشانی، آخرت میں بھی وبال اور عذاب۔ اور موت و کثرت سے یاد کرنا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا بھی نسخہ ہے کہ بغیر شہادت کے شہادت کا درجہ مل جائے؟ سبحان اللہ، کیا ان کی فقاہت ہے، کیا ان کی سمجھداری ہے، کیا ان کی ہوشیاری ہے۔ اسی لیے تو حضور کو ان سے زیادہ محبت تھی کہ ان کے سوال ایک سے ایسے ہوتے تھے کہ عام عورتیں کر ہی نہیں سکتی، مرد تو کیا کریں گے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، یعنی حضور کوئی ایسا بھی طریقہ ہے یا ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ وہ ہم عمل کریں اور شہید ہونے کے بجائے شہادت کا درجہ مل جائے؟ اس لیے کہ شہید ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اب بھائی جہاد ہی نہیں ہے تو شہادت کا درجہ کہاں سے ملے گا؟ شہادت کی اور بھی صورتیں ہیں وہ اپنے اختیار میں نہیں ہیں، مگر شہادت کا مرتبہ تو سب کو چاہیے۔ فرمایا روزانہ 20 دفعہ موت یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت دے دیں گے۔ اللہ، اتنا آسان نسخہ، بھائی موت کو یاد کرنے میں تو 100% ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، مقام شہادت ملتا نہ ملتا تب بھی ہمارا اس میں فائدہ، کرنا چاہیے ہمیں، اپنی موت کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی حدیث میں آیا دیکھو کہ جو 20 مرتبہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو بغیر شہید ہوئے شہادت کا درجہ مل جائے گا، شہیدوں کے درجے میں پہنچ جائے گا، اور شہیدوں کا درجہ سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام، صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، قرآن شریف میں نیک لوگوں کا درجہ شہیدوں کے بعد ہے۔ اب یہ درجہ آسان نہیں ہے، لیکن اس طرح آسان ہے کہ روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا کرے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یا اللہ میری موت میں برکت عطا فرما، موت کے بعد کے حالات میں بھی برکت عطا فرما۔ جو روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر شہید ہوئے شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے بھائی روزانہ اپنے موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 منٹ نکالو بس، چاہے صبح نکالو، چاہے دوپہر کو نکالو، چاہے سونے سے پہلے رات کو نکالو، اور بیٹھ جاؤ تنہائی میں۔ اب ظاہر میں تو تنہائی ہو گئی، اب دماغ کو بھی تنہا کرو، کیونکہ دماغ کے اندر ہمیشہ ادھر ادھر کے خیالات کا ایک سیلاب بہرا ہوتا ہے، ان خیالات کو ذہن سے ہٹاؤ۔ اب اپنا مرنا سوچو کہ میں بیمار ہو گیا، لا علاج ہو گیا، اب صاحب فراش ہو گیا، اور اب میرا آخری وقت ہو گیا، اب روح نکلنے کا وقت آ گیا، اور اب سب گھر والے میرے چاروں طرف جمع ہیں، وہ سب مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، اور میری جان نکل رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے میری روح پرواز کر گئی، لوگوں نے میرے جسم پہ کپڑا ڈھک دیا، اس کے بعد اب سب عزیز و اقارب کو اطلاع دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اب سب جمع ہو گئے، اب مجھے نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے، اب مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب مجھے مسحری میں رکھا جا رہا ہے، اب میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اب قبر کے سرانے میری مسحری رکھ دی گئی ہے، مجھے مسحری میں سے نکال کر کے قبر میں اتار دیا گیا ہے، اور میرے کفن کی گریں کھول دی گئی ہیں، کتریں باہر نکال لی گئی ہیں، اور اب سلیب لگائے جا رہے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے،
قبر تیار ہو گئی ہے، سرانے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کے اور پیروں کی طرف آمن رسول سے خدمت پڑھ کے اب لوگ واپس چلے، میں اکیلا۔ منکر نکیر آ گئے، اب وہ مجھ سے 3 سوال کر رہے ہیں، میرے سے تو گھبراہٹ کے مارے جواب ہی نہیں بن پڑ رہا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں قبر میں اکیلا ہوں، قبر کا عذاب میرے سامنے ہے، ثواب بھی میرے سامنے ہے۔ اسے کہتے ہیں موت یاد کرنا۔ یہ روزانہ 5 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اب 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی ہم نے نکالے ہیں تو پھر یہ فضائل کیسے ملیں گے، یہ فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو 2 کام کرنے کے ہیں، ایک تو روزانہ موت کا مراقبہ، اور دوسرے ہفتے میں یا 15 دن میں قبرستان جانا اور اپنے والدین یا عزیز و اقارب یا دوست احباب کے قبر پہ جانا، اور جو قبرستان جانے کے آداب ہیں وہ بجا لانا۔ قبرستان کے آداب یہ ہیں، بس جب جہاں سے قبر شروع ہو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، اس کے بعد پھر کسی قبر کے اوپر مت چڑھو، پھلانگو بھی نہیں، پرانے راستے سے چلو، چلتے چلتے اپنے جس والد ہیں، والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کی مزار پہ جاؤ تو پیروں کی طرف سے سینے کی طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ، اگر ہو جگہ نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، پھر سلام کرو، اور پھر کم سے کم 3 دفعہ قل هو اللہ یا 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کی روح کو بخشو، اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان پر رحم فرما۔ اس کے بعد سلام، اس کے بعد 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو ثواب پہنچاؤ۔ اب ہے آخری ادب، بھئی یہ ہزاروں لاکھوں یہاں پر مسلمان مدفون ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ بھی تو میری طرح سے کل چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، یہ تو یہاں بالکل بے بس اور لاچار پڑے ہوئے، اور میں بھی عنقریب ان کے پاس آنے والا ہوں، انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اس کو سوچو، یہ آخری ہے، یہ ادب ہے، اس سے جو ہے نا موت یاد آئے گی اور دنیا سے دل سے نکلے گی اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ یہ 2 کام ہیں، ایک روزانہ گھر میں یا مسجد میں تنہائی میں 5 منٹ موت کا مراقبہ، اور مہینے میں 15 دن میں ہفتے قبرستان جانے کا معمول۔ بھولو نہیں اپنے عزیز و اقارب کو، ان کے مزار پہ جاتے رہو، ان کے مزار پہ جانے سے ان کا بھی حق ادا ہوگا اور اپنی بھی اصلاح ہوگی، کہ اپنی اس نیت سے جاؤ کہ مجھے جا کر کے اپنی موت یاد آئے، اپنا مرنا یاد آئے، اپنا دفن ہونا یاد آئے، اور جس طرح یہ لوگ یہاں مدفون ہیں کل میں بھی اسی طرح دفن ہونے والا ہوں۔ بس یہ مراقبہ ہے روزانہ، تو اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا سے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور پھر راحت نصیب ہوگی۔ آخر میں ایک قصہ اور سنا دوں آپ کو، ایک ہے دنیا سے موت سے غافل کا، اور ایک موت کو یاد رکھنے والے کا قصہ۔ ایک بادشاہ تھا، انتہائی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ جو سب سے اعلیٰ لباس ہیں وہ لاؤ میرے پاس، وہ پہن کے نکلوں گا۔ ایک جوڑا لایا، وہ اس نے کینسل کر دیا، دوسرا لایا گیا، اسے کینسل کر دیا، تیسرا لایا گیا، اسے کینسل کر دیا، 4-5 جوڑے لا کر اس کو دکھائے، ایک سے ایک اعلیٰ لباس فاخرہ، مگر وہ سب مسترد کر کے ایک جوڑا اسے پسند آیا، وہ اس نے پہن لیا۔ کہا جب سواری لاؤ، اس زمانے میں گھوڑے اونٹ سواری ہوتے تھے، ایک گھوڑا لایا، اس نے ہٹا دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں چھٹا جا کر کے اس کو ایک پسند آیا، اس پہ بیٹھ گیا وہ، اور غرور و تکبر کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ شیطان نے بھی اس کی بڑائی کا دم اس کے کانوں پہ کر دیا، تو اور بھی زیادہ غرور و تکبر کے نشے میں مبتلا ہو گیا، اور حکم دیا کہ فوج میرے ساتھ پیدل چلے گی۔ بیچاری فوج کیسے، کہاں تک پیدل چلے گی بھائی؟ غرور کی بھی، تکبر کی بھی کوئی انتہا نہیں، اللہ بچا، اللہ بچا۔ اب یہ چلا بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، فوج اس کے پیچھے پیچھے ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک بہت ہی کمزور اور بہت ہی ظاہری طور پر بدحال آدمی اس کے سامنے آیا۔ اس نے کہا حضور میری ایک درخواست ہے۔
پہلے تو اس نے سلام کیا، انہوں نے تو کون ہوتا ہے سلام کرنے والا؟ حضور میری درخواست میں نہیں سنتا، یہ سننی پڑے گی، آپ مہربانی کریں۔ اس نے کہا نہیں میں جب اتروں ابھی میں نہیں سنتا، ابھی میں دورے پہ جا رہا ہوں۔ سن لو سن لو، اور اس نے لگام پکڑ لی، اسے بڑا غصہ آیا، اس نے ڈانٹ پلائی، تو کون ہوتا ہے لگام پکڑنے والا؟ اتنی مجال تیرے اندر سے کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جی میری درخواست سن لو۔ اس نے کہا کہ سنا؟ میں نے کہا جی وہ کان میں کہنے کی، وہ سب اور بھی غصہ آیا، اتنی گستاخی پہ گستاخی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے چھوڑ لگام، میں لگام نہیں چھوڑوں گا، بات سننی پڑے گی۔ آپ نے بھی تھوڑی سی تڑی دی، جھیپ گیا وہ، سنا؟ اس نے کان نیچے کر، میں ملک الموت ہوں، پھر روح قبضے کرنے آیا ہوں۔ وہ سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اب تو بجائے اکڑ پھونکے عاجزی کرنے لگا، حضور تھوڑی سی مہلت چاہیے، میں ذرا گھر ہو جاؤں، گھر والوں سے مل لوں اور کچھ اپنے سلطنت کا بندوبست کر لوں۔ نہیں اب ٹائم نہیں ہے بھائی، اب کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک انہوں نے جھٹکا مارا اور لکڑی کی طرح بادشاہ نیچے گر کے مر گیا، وہ روح قبض کر کے چل دیا۔ دیکھو جو خدا آخر سے غافل ہوتا ہے، موت سے غافل ہوتا ہے، اس کا یہ انجام، کچھ نہیں کر سکا، نہ توبہ نہ استغفار، نہ گھر والوں کو دیکھ سکا، نہ بات کر سکا، ایسا ہوتا ہے، یاد رکھو، اللہ بچے۔ اب موت یاد رکھنے والے کا سنو، اب یہاں سے فارغ ہو کر یہ ملک الموت آگے چلے، راستے میں ایک بزرگ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اب وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھے، یہ ان کے پاس گیا، سلام کیا، انہوں نے بڑے عاجزی سے سلام کا جواب دیا، کہا کہ ایک عرض ہے۔ ہاں ہاں ضرور بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کان میں کہنے کی، ہاں کان میں کہہ لو۔ انہوں نے کان میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ارے بھائی آپ کی تشریف آوری کا تو میں عرصے سے منتظر تھا، اللہ تعالیٰ بھائی تمہارا آنا مبارک کرے، میرے لیے موجب سعادت بنائے۔ انہوں نے ملک الموت نے کہا کہ حضور پھر جو کام آپ کرنے جا رہے ہو جلدی سے کر لو۔ انہوں نے کیا اس کام سے بڑھ کر اور کون سا کام ہوگا؟ اس سے اونچا کام کون سا ہوگا کہ میں اپنے رب سے جا کے ملوں؟ کوئی کام نہیں ہے میرا۔ اچھا تو پھر ایسا ہے کہ آپ اپنے لیے منتخب کر لو کس حالت میں اپنی روح آپ دینا چاہو گے۔ کیا تم کو اس کا حکم ملا ہے کیا؟ کہ ہاں مجھے اس کا حکم ملا ہے کہ جیسے کہیں ویسے کر لینا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بس ایسا ہے کہ میں ذرا وضو کر کے 2 نفل پڑھوں، جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں۔ آئے آئے، یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے راہ گزر پہ مزار۔ چنانچہ اس نے وضو کیا اور وضو کر کے نیت باندھی، سجدے میں گئے تو ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ اب دیکھو دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں کی روح قبض کی، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو موت سے غافل تھا اس کا کیا حال، اور جو موت کو یاد کرنے والا، اس کی تیاری کرنے والا تھا، وہ کیسا مستعد اور تیار۔ اس لیے بھائی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی کو عام طور پر موت بتا کر نہیں آتی ہے کہ میں فلاں وقت آؤں گا اور روح قبض کر لوں گا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے آدمی کو اکثر پتہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ جس حال میں ہوتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے، رہتے بس اچانک روح قبض ہو جاتی ہے۔ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ اب کسی کسی کے اوپر تکیہ نہیں لگانا چاہیے، جو عام قاعدہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اچانک آئے گی موت، چاہے بیماری میں آئے چاہے صحت میں آئے۔
چاہے جوانی میں آئے چاہے بڑھاپے میں آئے. لہذا حدیث میں آیا حاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لو. یعنی آخرت کا جو حساب کتاب ہے وہ پہلے ہی کر لو اور اپنے آپ کو بالکل تیار رکھو، تاکہ جیسے ہی ملک الموت آئے، بتا کر آئے یا بغیر بتا کر آئے، معاملہ برابر رہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. چلو بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اپنے رحمت سے اور اپنے فضل سے سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار لوگوں میں ہم کو شامل فرمائے. اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے.